بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، جو انسان آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ زیتون کا تیل شیشے میں ڈال دیں اور رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ اس سے آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوتی ہیں اور نہ آنکھوں پر خشکی رہتی ہے۔ صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے آنکھیں دھو لیں۔ اگر دانتوں کی خرابی سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تلی مثانے کو قوت دیتی ہے۔ اس سے تلوں والی ریوڑیوں کچی کھانے سے بستر پر پیشاب کرنے کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ بھوک کم لگتی ہو تو 2 عدد چھوٹا چمچ کالی مرچ اور 1 بڑا چمچ شہد ملا کر کھائیں۔ روزانہ اس نسخے پر عمل کرنے سے بھوک لگنے لگے۔ بھوک بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال مفید ہے۔ پودینے کے قہوے کا کمال بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی کو روکتا ہے۔ پودینے کے پتے 6 گرام، اناردانہ 1 تولہ، 10 تولہ پانی میں جوش دے کر پلانے سے فوری فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو زکام ہو جائے تو گھر کے دوسرے لوگ زکام کے وائرس سے بچنا چاہیں تو پیاز کو 4 حصوں میں کاٹ کر پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں رکھ دیں۔ اس میں کمرے میں بیٹھنے والوں کو زکام نہیں ہوگا۔ ماہرین کے مطابق دن بھر تھوڑا تھوڑا کھانے سے جسم کی چربی کم کی جا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ دن میں 3 مرتبہ ضرورت سے زیادہ کھایا جائے۔ کریلے کا رس روزانہ پینے سے پتھری پیشاب کے راستے ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ پتھری کے مریض چاول ہرگز نہ کھائیں۔ کیل مہاسوں کے نشان ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، نشانات دور ہو جائیں گے۔ بھوک بڑھانے کے لیے، تھکاوٹ سے بچنے کے لیے، ہڈیوں کی طاقت کے لیے اور نزلہ زکام سے آرام کے لیے ہری پیاز کھاؤ۔ موٹاپے کی شامت آ گئی۔ ہر کھانے کے بعد تازہ ناریل کا چھوٹا ٹکڑا تقریباً 1 انچ کھانے سے بھرا ہوا پیٹ ختم ہوگا۔ اگر تازہ ناریل میسر نہ ہو تو خشک ہولے پر اس کو پانی میں بھگو کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد چھوٹا آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ آنکھوں سے پانی آتا ہو تو نہار منہ 12 بادام سونف کے ساتھ کھائیں۔ کھیرا کھانے سے خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے، پیاس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، ہاتھ اور پاؤں کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ جس کمرے میں یا کچن میں چھپکلی نظر آئے وہاں مور کے چند پر رکھ دیں یا کسی خوبصورت گلدان میں لگا کر سجا دیں۔ سامنے گردن، ہاتھ اور پاؤں گورے چٹے بناؤ۔ 6 چمچ نمک 2 لیٹر پانی میں حل کر کے اس سے اچھی طرح گردن، ہاتھ اور پاؤں کو دھوئیں۔ چند دنوں کے استعمال سے گردن، ہاتھ اور پاؤں بالکل صاف شفاف ہو جائیں گے۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہیں۔ لال مرچ کیلوریز کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ عجوہ کا درخت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگایا۔ عجوہ کھجور دل کے امراض، ذہنی امراض، بخار، جگر کی سوزش، شوگر جیسے امراض کے لیے کارآمد ہے۔ نہار منہ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھانے سے قبل خربوزہ کھاؤ، یہ پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ کمزور لوگ اگر روزانہ انجیر کھا لیں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ جب انسان سفر کر کے کسی دوسرے شہر میں جائے تو وہاں جا کر سب سے پہلے پیاز کھائے، کیونکہ پیاز انسان کو اس شہر کے امراض سے بچائے گا۔ 8 گلاس روزانہ پینے سے جلد کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ منہ دھونے کے بعد منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو پھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ لیموں، عرق گلاب اور گلیسرین کا استعمال آپ کی جلد کو خشک موسم کے تمام مسائل سے دور کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مکس کر کے بوتل میں ڈال کر رکھ دیں اور سونے سے قبل ہاتھ، پاؤں اور چہرے پر لگا کر سو جائیں۔ توے پر نمک لگا لو، روٹی نہیں پھٹے گی۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ سانولا پڑ گیا ہو تو انگور کا تھوڑا سا رس چہرے پر مل لیں۔ جب رس خشک ہو جائے تو چہرے کو دھو لیں۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگا لو۔
داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے۔ روزانہ اپنے ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں پر تلوں کے تیل کی مالش کر کے سویا کریں۔ جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت تیز ہوگی اور حافظہ مضبوط ہوگا۔ بھولنے کا مسئلہ، یادداشت کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھایا کریں۔ 70 سال تک کوئی بات نہیں بھولے گی۔ دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ بند جوتے گرمی کے موسم میں استعمال نہ کریں، اس سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پی لو، گردوں کی بیماری نہیں لگے گی۔ ہاتھ دھوئے بغیر جو کھانا کھاتے ہیں اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا ہے اور اپنی عمر کو بڑھانا ہے تو جب بھی زمین سے اٹھو بغیر کسی سہارے کے اٹھو۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس پی لیا کرو۔ کھانے سے قبل اور رفع حاجت کے بعد ہمیشہ ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھوئیں۔ ہر وقت کمزوری کے شکار افراد کے لیے کالے چنوں میں آئرن موجود ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں یا ہر وقت بدن میں کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ لیموں کا رس ہاتھوں پر گرنے سے دبے دور ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہاضمہ متاثر ہو جاتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کدو کے 4 بیج روزانہ نہار میں چبانے سے شوگر کی بیماری سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ بعض اوقات پانی کھارا ہونے کی وجہ سے صابن بالوں میں جمنے لگتا ہے اور بال برباد ہو جاتے ہیں۔ سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینے سے برے خواب نہیں آتے۔ جب بھی کوئی ٹینشن آ جائے تو چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا چبا لینے سے آرام محسوس کریں گے۔ ایک کٹا ہوا لیموں فریج میں رکھنے سے کسی قسم کی بو نہیں آئے گی۔ پکا ہوا کیلا کھانے سے بدن میں الرجی آتی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہو تو ایلو ویرا کا پانی لگا لینے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھ رہا ہے تو نیم گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیا کریں۔ گنے کا رس ہاضمے کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ خرگوش کا گوشت استعمال کرنے سے فالج کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ترش چیز منہ میں ڈالنے سے دانتوں کا ذائقہ عجیب ہو جاتا ہے۔ رات اور دوپہر کے کھانے کے بعد ایک لہسن کھا لو، وزن تیزی سے کم ہو جائے گا۔ جو روزانہ نیم گرم پانی پی کر سوتا ہے اس کا معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ جو اونٹنی کا دودھ پی کر سوتا ہے ایسے بندے کو الرجی نہیں ہوتی۔ جسم کی گرمی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ستو کا شربت پی لیں۔ ناظرین کرام، دن میں 7 گلاس پانی پینے سے دماغ 15% تیزی سے کام کرتا ہے۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا رکھ کر سو جاؤ، صبح کو چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ تمہاری خاموشی بہترین حکمت کا سادہ سا جواب ہے۔ اگر بدہضمی ہو جائے تو پودینے کی خوشبو سونگھو۔ املی کے پتے چبا لینے سے کھٹی ڈکاریں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کھا لینے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ ناریل کے رس میں لیموں کا عرق شامل کر کے خارش والی جگہ پر لگا لینے سے خارش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آلو کو ابال کر ٹھنڈا کر کے جہاں پر دانے ہوں وہاں لگاؤ، دانے ختم ہو جائیں گے۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب آنا ختم ہو جائیں گے۔ سفید آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ کمزور ہوگا۔ قدم کے آٹے کی روٹی کھاؤ، معدہ فٹ رہے گا۔ بخار میں کمی نہ آ رہی ہو تو فوری چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی لو، بخار میں آرام آ جائے گا۔ چہرے پر رات کو مکھن کا لیپ کرنے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ کالی مرچ کو دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ پانی میں سونف شامل کر کے پینے سے معدے کی گرمی سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ گرم پانی پینے سے بواسیر اور قبض نہیں ہوتی۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جائے گی۔
جو دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوگا۔ ابلے ہوئے چاول کھاؤ، گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ نہار پیٹ ایک عدد جاپانی پھل کھانے سے ساری زندگی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ بدن پر تیل کی مالش کر لیا کریں، گیس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کھیرے اور لیموں کا رس ملا کر پینے سے چہرے کی جلد چمک جاتی ہے۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھانے سے وزن دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پانی نیم گرم پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والا بندہ کبھی وزن نہیں کم کر سکتا۔ جن کا معدہ کمزور ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ صبح کے ناشتے میں تھوڑے سے جامن کھا لیں، اس سے معدہ مضبوط ہوگا اور غذا جلدی ہضم ہو جائے گی۔ گنے کا رس گلے میں خراش اور نزلے کے لیے بہترین علاج ہے۔